اپوزیشن کی اے پی سی کے بعد وزیر اعظم اور سپہ سالار کی پہلی بیٹھک، شاہ محمود قریشی اور کابینہ کے دیگر ارکان بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ملک کی مجموعی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت، ایل او سی پر بھارتی جارحیت بھی موضوع رہی۔ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا عزم دہرا دیا گیا۔ بلاول تھا، شہباز تھا، سراج الحق صاحب تھے۔ چیف نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی سیاست میں آنے کی، آپ کہتے ہیں تو ہم آتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو ہم، آپ لڑتے جھگڑتے ہیں تو الیکشن، آپ ہمیں کہیں ہم نہ آپ کے الیکشن کے پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوں گے نہ اندر کھڑے ہوں گے۔ اگر سیاسی قیادت نہیں چاہے گی تو فوج سیاست تو کیا انتخابات کی سیکیورٹی سے بھی دور رہے گی۔ شیخ رشید نے آرمی چیف کی پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات کی تفصیل بتا دی۔ سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا، آرمی چیف نے کہا ہے کہ دفاعی ادارے کو کسی سیاسی مسئلے میں نہ گھسیٹا جائے۔ سندھ حکومت نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ جو عمران خان چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ اپوزیشن کی اے پی سی میں بلاول بھٹو نے اسمبلیوں سے استعفوں کی مخالفت کر دی۔ آصف زرداری نے بیٹے کی تجویز کے حق میں لقمہ دیا کہ 1985 میں الیکشن کا بائیکاٹ کر کے ایسی ہی غلطی کر چکے ہیں۔ سما اپوزیشن کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ نواز شریف اور فضل الرحمان سمیت دیگر جماعتوں کا منتخب نشستیں چھوڑنے پر اصرار۔ قائد نون لیگ نے کہا کہ استعفے دے کر گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، پہلے سڑک گرم کریں گے پھر اسمبلیاں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر رکھا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے حکومت مخالف فیصلوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ نواز شریف کے ویڈیو لنک خطاب کے قانونی پہلوؤں پر بھی بات ہوگی۔ ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، تمام ادارے اپنی حدود میں ہی رہ کر کام کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے بیانات بھارتی لابی کو خوش کرنے کی کوشش ہیں۔ نظریاتی الائنس نہیں ہے اور یہ وقتی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی دیرپا ہے؟ یہ دیرپا نہیں ہے۔ اپوزیشن اتحاد کا قومی مفاد سے تعلق نہیں، اقتدار خیرات میں نہیں ملا، جو ایک مطالبے پر استعفیٰ دے دیں۔ شاہ محمود قریشی کا اپوزیشن کو ٹکا سا جواب۔ فواد چودھری بولے، نواز شریف کی تقریر پر بھارت میں جشن منایا گیا۔ اداروں کے خلاف تحریک کا فائدہ پاکستان دشمنوں کو ہوگا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے سابق وزیر اعظم سے وطن واپسی سے متعلق سوال پوچھ لیا۔ نواز شریف کی تقریر ہے وہ کہاں سیلیبریٹ ہو رہی ہے؟ ہندوستان میں سیلیبریٹ ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کی طرف عوام کا اتنا بڑا مارچ کریں گے کہ عمران خان تمہاری حکومت تنکوں کی طرح بہ جائے گی۔ حکومتی ترجمان تکلیف میں ہیں کیونکہ عوام کا سیلاب آنے والا ہے، جو کنٹینر والی حکومت کو بہا لے جائے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ کا وزراء کے بیانات پر جوابی وار۔ مریم اورنگزیب بولی، حکومت نواز شریف کی تقریر کے بعد حواس باختہ ہو چکی، آٹا چینی چوروں کو تقریر سمجھ نہیں آ رہی۔ خرم دستگیر نے کہا کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلانے کا مطالبہ عین حب الوطنی ہے۔ یہ پرانا طریقہ کار ہے پاکستان کی سیاست کا کہ جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں اسے یا تو آپ غدار قرار دے دیں یا کافر قرار دے دیں۔ نواز شریف کی آخری مہلت ختم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کو آج پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کی سماعت آج بھی ہوگی۔ 2 ستمبر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 11 ستمبر 2012 کو بلدیہ ٹاؤن کے فیکٹری میں آگ لگنے سے 259 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ ورثاء 8 سال سے انصاف کے منتظر ہیں۔ اپنی چھت کی امید میں جمع پونجی لگانے والے لٹ گئے۔ کراچی عزیز آباد میں فراڈ بلڈر نے 40 فلیٹس 400 شہریوں کو بیچ ڈالے۔ ملزم 25 کروڑ روپے بٹور کر فرار ہو گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے متنازع پراپرٹی سیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اخلاقی اقدار اور پروفیشنلزم کا جنازہ۔ جہلم کے بنیادی مرکز صحت میں دوران زچگی ویڈیوز بنائے جانے کا انکشاف۔ انکوائری کے بعد 2 لیڈی ہیلتھ ورکرز معطل۔ بنیادی مرکز صحت کا عملہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق ہیلتھ ورکرز پولیس اہلکار کو ویڈیوز دیتی تھیں جو خاتون کو بلیک میل کر رہا تھا۔
डॉक्टर महा खुदकुशी केस मुलजिम जुनैद और वकास की जमानत मुस्तरद। दोनों कराची सिटी कोर्ट से फरार हो गए। पुलिस तमाशा देखती रह गई। तफ्तीशी अफसर ने जुनैद को पकड़कर हथकड़ी लगाई, लेकिन मुलजिम सरकार की हथकड़ी भी साथ ले गया। पकड़ना नहीं, ऐसे नहीं पकड़ना। मैं बैठा हूँ ना, तेरी लगी हुई है। छोड़, निकल स्पीड से। चूल्हा जलता है ना पंखा चलता है। सिंध वाले दोहरी अजियत में मुब्तला। गैस बहरान से बिजली का भी शॉर्टफॉल। कराची में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। सर्द मौसम में सूरत हाल मजीद खराब होगी। बिजली कंपनियां मुतबादिल ढूंढ लें, सुई सदर ने खबरदार कर दिया। 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग है। इसके लिए क्या, जब यहाँ आवाम को बुलाया, आवाम की बात सुनी जाए और इनकी मिली भगत से इनके लोग खुद कुंडा लगवाते हैं। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तरमीम से मुतालिक नेपरा की अवामी कचहरी में ताजिर और शहरी बिजली कंपनी पर बरस पड़े। चेयरमैन नेपरा ने समाअत वक्त से पहले ही मुलतवी कर दी। तर्जुमान नेपरा कहते हैं कि समाअत मुकम्मल हो गई, तमाम स्टेक होल्डर्स को सुन लिया गया, अब फैसला जारी किया जाएगा। कोरोना वायरस अंडर कंट्रोल। आज से मजीद बच्चे स्कूल जाएंगे। पंजाब के तालीमी इदारों में दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं जमात तक क्लासेस होंगी। नर्सरी से 5वीं तक के तलबा 30 सितंबर से स्कूल जाएंगे।